بھوک پیاس، بچوں کا ساتھ، پھر بچوں کی شہادتیں، یہ ساری چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں نا. لیکن جس کی شان بڑی ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جانے والی امت، ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جانے والے لوگ، لڑکھڑاتے قدم، الجھے خیالات، بے چینیاں، بے قراریاں، بہتے آنسو اور ہر وقت مظلومیت کا اظہار کرتی قوم اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، امت اگر پھر سے امت سازی چاہتی ہے، امت اگر کھڑے ہو کے اور اللہ کی عطا پر راضی رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، ایک کی فارمولا ہے، اس قوم کو امام حسین کی سیرت سے آگاہ کر دو. اس امت کو نبی پاک کے شانوں والے نواسے کی عظمتیں بتا دو. یہ لوگ سہمے سہمے، ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، کمزور سے، غریبی کی بات کرتے، دیہاتی ہونے کی بات کرتے، سہمی سہمی باتیں کرتے، انہیں کہو ڈرو نا. وہ دیکھو پردیس میں حسین ابن علی تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک اٹھا کے لائے ہیں اور لا کر کے خیمے میں رکھی ہے، لیکن انہیں پتا ہے کل بھی تو جانا ہے نا. انہیں پتا ہے نا کتنے کو سال جینا ہے، بالآخر جانا تو ہے نا. موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہے، لیکن جو میدانوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں ان کو تاریخ ذرا زندہ رکھا کرتی ہے. کمزور زندگی نہ گزارو، ڈری ہوئی زندگی نہ گزارو، اور یہ کبھی نہ کہو ہائے حسین. ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہم نے کہنا ہے واہ حسین. کیا کمال کر دی امام علی مقام نے، واہ حسین، آپ کی عظمت پہ قربان. اتنے سارے دکھوں کے باوجود جب شانوں والے نانا کا شانوں والا پوتا، عظمتوں والی ماں کا عظمتوں والا بیٹا، قیمت مند باپ کا بیٹا میدان میں نکلنے لگا ہے تو ڈرا ڈرا، سہما سہما، رو کے، دلاسے دے کے، آنسو پوچھ کے نہیں، بلکہ امام حسین نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے وہ امامہ سر پہ باندھا جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا، وہ جوبہ پہنا جو نانا نے دیا تھا، وہ تلوار پکڑی جو شیر خدا مولا علی پکڑتے تھے، اور حسین میتوں کے باوجود میدان میں آئے اور میں سامنے کھڑے ہوتا، تمہیں خطبہ دینا ہے. اس لیے کہ محمد عربی کا طریقہ ہے جمعے والے دن خطبہ دیا جاتا ہے. پورے وثوق سے اتمام حجت کیا. اور حسین ابن علی ایسے تو نہیں تھے کہ ڈرے بڑا تھے تو ان سے تلوار نہیں چلی، انہوں نے تلوار چلائی. جو ایک ایک دو دو کر کے آتے رہے وہ کٹتے رہے، وہ کٹتے رہے. پھر آواز ایک گونجی پیچھے سے، وہ اکیلے اکیلے کیوں جاتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے علی کا بیٹا ہے. علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا. معلوم ہوتا ہے اکیلے اکیلے جاتے تو تم چہرے کی روشنی نہیں دیکھ رہے، آنکھوں کی سرخی نہیں دیکھ رہے، مزاج کا بلبلا نہیں دیکھ رہے، طبیعت کا پاک پن نہیں دیکھ رہے، اور جوانی میں شہادت کی لذت سے آشنا محمد کے نواسے نہیں دیکھ رہے. ذرا مل کے جاؤ. ہاں ہاں حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں پر شان و شوکت کے ساتھ. ہاں ہاں حسین ابن علی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں پر عزت، وقار اور عظمت کے ساتھ. ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے، مخالف نے تو اپنی طرف سے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا، پر حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں.
وہ دیکھو میں سب سے اونچا ہوں، سب سے اونچا ہوں میں، اے حسین ابن علی۔ کسی نے ایک بات کی تھی، اس نے حد کر دی، اس نے کہا مورخ تو کتنا کو لکھے گا، خطیب تو کتنا کو واعظ کرے گا، او مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا؟ تو میرے امام کا باکپن، ان کی جرت، ان کی طاقت، ان کی ہمت، ان کا کمال، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کی جواب مردی، ان کی ہمت کی تو بیان کرے گا، تو رہنے دے۔ اس نے کہا پھر کیوں رہنے دوں؟ کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے۔ حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے، یہ علی جانے، یہ نبی جانے یا خدا جانے۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر، بس چپ کر میرے علی، ایتھے جہاں نہیں ہو۔ امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے، ہاں ہمت کرتا ہے، جینے کا حوصلہ دیتا ہے، میدانوں میں کھڑا کرتا ہے۔ لہذا طاقتور بنو، با ہمت بنو، کربلا کے واقعے سے طاقت حاصل کرو۔ لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے، ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، جبر کیے، خوف اور ہراس پھیلایا، اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے۔ پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگی جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں، بھری ہوئی تجوریاں، پیسے باہر گر رہے ہیں، پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرض ہی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اور بھائی بچے ساتھ ہو، صحرا کا علاقہ ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، اتنے کٹھن اور سخت حالات، چاروں جانب موت ہی موت، دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں، اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین، باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں، سارے بڑے اکیلے۔ فرمایا ماننے والا کھاتا، بولیے ماننے والا کھاتا۔ وقت گزرا، ٹائم یزید کا آیا، وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا، ٹائم شمر کا آیا۔ 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی؟ شیمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ؟ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے، ان سب کو پتا نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں؟ آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے۔ امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے، فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا، کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہے۔
جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی۔ میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے، لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا۔ سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حور بن یزید تھا۔ سب سے پہلے اس نے روکا تھا، وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا، واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بعد تھوڑے معاملات ہیں، سچ بتاؤ نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، تیر نکل آئے ہیں، تیاری مکمل ہے، کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا، کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں، یہی تیاری ہے، یہی پروگرام ہے، یہی پلان ہے، یہی ہوگا۔ کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے، حضرت قاسم بن حسن کو، جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود، حضرت عثمان ابن علی کو، ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے۔ تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے، ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں۔ اور نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے، کہا پکا ارادہ ہے، تو اس نے کہا یہ زرہ پکڑو، یہ عہدہ پکڑو، مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے، حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے، یہ رکھو اپنے پاس، مجھے تمہارا۔ ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا، کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا، پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے، حضور بھول گیا، غلطی کر بیٹھا، یہ انتے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی، اور مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسہ نہ ملے گا، مجھے خبر ہے، اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے، پہلا مجرم ہوں، میں نے روکا ہے، اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے؟ یہ ظرف، یہ حوصلے، یہ توانائیاں اگر ہے تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہے، یہ شیر خدا کی تربیت میں ہے، یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے۔ حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا، ہاتھ پھیلائے، فرمایا آج کے تو دیکھو 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں، واپس آئے ہیں، 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے، 19 لوگوں کو ایک بار میں قتل، ایسے تماشا بنا دیا ہے۔ مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے، ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہ ابا پانی مل جائے، پانی آ جائے، ترس گئے۔ خدا کا خوف کرو، یہ دلیر لوگ تھے، ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے۔
دلیری پیدا ہوتی ہے، دلوری. دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک. میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف، ظالم کافر کے خلاف نہیں، مشرک کے خلاف نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ. یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا، ہر کتاب میں، ہر مسلک کی کتاب. یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے. امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، حدود اللہ، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے. سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے حسینی بن جانا. سارا سال خود گند مند کرنا، شرابیوں کے ساتھ رہنا اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، اس کے موبائل میں گندے گانے ہیں، گند دیکھتا ہے، شرابی کبابی کا سپورٹر ہے، ووٹر ہے، یا مجرے دیکھتا ہے، آتا جاتا ہے، وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا. ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار. حضرت عباس بازو کٹا، پھر پانی تو بھر لیا تھا، لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے. بچوں کی بھی شہادت ہوئی، پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے، اب کمزور ہو. اور بھائی ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی. کیسا جروی خاندان ہے. تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے اور میں. اور پھر امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے. راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے، پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا. کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتے. اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے، پھر واپس پلٹ کے آئے. تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی، بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو؟ یہ حال کیا. عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے. حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں. یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا. تو بی بی زینب بول پڑی. اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے، جاندار ہے. ہمارا کسی بندے سے جائیداد کا رٹا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے، لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزخی کہے، حضور کے باپ کو جہنمی کہے، یزید کو امیر المومنین کہے، اس کے ساتھ اتفاق رائے کر لیا جائے، یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، قطعاً نہیں ہماری سمجھ میں آتا. کیسے اتحاد کر لیا جائے؟ یہاں تو میرے بھائی جو ہمارے ابا کا مخالف ہو، اس سے اتحاد نہیں ہوتا، اور جو نبی پاک کے والد کو دوست کی کہے اس سے اتحاد ہو جائے. کہتے ہیں جی وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی، ہم کس مسجد میں جائیں؟ 60 پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں. کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں. کبھی نہیں کو بولا کہ اب وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی، کوئی ٹینشن نہیں. مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے. اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی، غلط بندے بھی آ جاتے ہیں بیچ میں، تھوڑا پہچان کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط. اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط. یہی تو کربلا ہے، یہی تو امام حسین نے بتایا، کفر اسلام نہیں، حق اور باطل. تو سمجھیے گا درس یہ ہے، پیغام یہ ہے، پیغام یہ ہے، یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے. ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے.
اسی طرح نمبر لگے گا, ایک دن اعلان ہوگا. ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو, بالکل نہ گزارو. یہ تھوڑی سی زندگی ہے دنیا سجن المومن. حق بات کرو, حق پہ ڈٹنا سیکھو, دین سمجھو. خبردار, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم, جابر, فاسق, فاجر کی کوئی گنجائش خطر نہیں ہے. اپنے آپ کو سمیٹو, اپنے آپ کو سنبھالو, دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو. دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے. امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا. ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے داخل کراتے. ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کرے, عالم اگر شور نہ کرے, زور نہ کرے, گھٹن والا ماحول ہو گیا. مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے, تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے, یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے. یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے, لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس میں کوئی بری بات ہے, لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس منبر کا حق ادا نہیں ہوتا. جو سچ بولے وہ حسینی ہے, جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے. جو مصلحت کوش ہو, جو کہ ٹائم نہیں, گراؤنڈ ریالٹی نہیں, حالات نہیں, طبیعت نہیں, موقع نہیں. حضرت علی بن حسین یہ امام حسین کے ساتھ زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ یہ میدان کربلا میں بیمار تھے, کیونکہ اللہ نے امام حسین کی نسل چلانی تھی. تو یہ شدید علیم تھے, اٹھ کے کھڑے ہوتے تو اتنا تیز بخار تھا کہ گر پڑتے تھے ظاہراً. تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تو نے نہیں جانا. کبا جی آپ میری موجودگی میں جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں تو نے جانا ہی نہیں, میں جانے ہی نہیں دوں گا. حضرت امام زین العابدین علیل تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال تک حضرت علی کی صحبت اٹھائی ہے. بعض روایات میں اس سے زیادہ بھی آیا. کچھ لوگوں نے لکھا جب آپ میدان کربلا میں گئے تھے تو 30 سال سے عمر زیادہ تھی, 30 سال سے عمر. اور داڑھی مبارک جو تھی نا آپ کی, جو لوگ شروع سے داڑھی نہیں نا کٹواتے ان کی زیادہ لمبی نہیں ہوتی, تو حضرت امام زین العابدین کی داڑھی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی. داڑھی مبارک آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تھی تو زیادہ بڑی نہیں تھی, جو کہ شروع سے رکھی ہوئی تھی. یہ نہیں کہ کٹو, تو داڑھی ان کی 33 سال عمر مبارک تھی با اختلاف روایات. کچھ لوگوں نے اس سے کم بھی لکھی ہے. 2-4 مہینے کے بعد جب کربلا سے واپس لوٹے تو ساری داڑھی سفید ہو گئی. حضرت علی کی ایک زوجہ اس وقت حیات تھی. امام زین العابدین آگے آگے آ رہے تھے گھوڑے پہ. حضرت علی کی زوجہ نے آگے جا کے دیکھا نا, قافلے کا استقبال کرنے گئی. امام زین العابدین آگے تھے تو جھٹ سے انہوں نے منہ چھپا لیا, پیچھے ہو گئی اماں جی. تو امام زین العابدین فرمانے لگے دادی کا تو پردہ نہیں ہوتا پوتے سے. آپ نے کہا انتا زین العابدین, تو زین العابدین ہے, تیری ساری داڑھی چند مہینوں میں سفید ہو گئی. تو امام زین العابدین روئے, فرمانے لگے اماں جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے, جو میں کربلا میں دیکھ کے آیا, تو دیکھتی تو یہاں کھڑی نہ ہوتی. امام زین العابدین نے پائے اس بات کے ساتھ, پوری دلیری کے ساتھ. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت 10 محرم کو ہو گئی نا, 61 ہجری میں معاملہ ختم ہو گیا. لیکن امام زین العابدین ساری زندگی طاغوتی قوتوں سے لڑتے رہے. امام زین العابدین کو کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا گیا ہے, کربلا میں کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا. مروان بن عبد الملک ظالم جو صحابہ کو مارا کرتا تھا, جس کو یزید لعنتی نے بنایا تھا, وہ امام حسن اور امام حسین کے خلاف تقریریں کرنے والا مروان بن عبد الملک جو قابض ہو گیا زبردستی امام حسین کے بعد مسجد نبی کی امامت پر. اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے تھی. بولے آنے جڑا ہوتے کر ہوتا ہے, ابھی کبھی پیڑا ہو سکتا ہے. مروان بن عبد الملک
مسجد نبوی کا امام اور خطیب رہا بڑا عرصہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑی بدتمیزی کرتا تھا. امام زہری فرماتے، تابعی بزرگ ہیں، کہتے اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کرا کے منگایا اپنے دربار میں. تو ہوا کیا، یہ جو طریقت ہے نا ہماری، ایک مسئلہ یہاں سمجھا دوں، یہ جو پیری مریدی یہ جو بیعت ہے یہ اسی وقت شروع ہوئی. کیونکہ بادشاہت پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے، پیر بھی ہوتے تھے، رہنما، سارا کچھ ہی وہ ہوتے تھے. لیکن امام حسن حسین کی شہادت کے بعد جب بادشاہ یزید جیسے لوگوں کے ہاتھ میں گئی نا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ، دین سیکھنے والے تھے، وہ اکٹھے ہو گئے. اب وہ جو بیعت تھی اسی کو آج بیعت طریقت کہا جاتا ہے. اب لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے، لوگ آیا کرتے تھے، حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام زہری جیسے لوگ، حضرت سعید بن مسیب جیسے لوگ. امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اپنا مکان مدینے سے باہر بنا لیا تھا، نام علی تھا، لیکن عبادت اتنی کرتے تھے کہ لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا. عبادت کرنے والوں کی زینت زین العابدین کہنا شروع کر دیا. بیٹا پاس سو رہا تھا، گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، امام زین العابدین نماز پڑھ گئے. اتنی لمبی ساری رات سارا دن مصلی پہ رہتے تو بہت سارے لوگ عقیدت مند ہو گئے. تو مروان کو خطرہ ہوا کہ کہیں امام زین العابدین میرے خلاف کوئی محاذ نہ بنا لے. اس نے ایسے ہی الزام لگا کے امام زین العابدین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا بلا وجہ. امام زہری کہتے ہیں میں کھانا لے کے گیا تو امام زین العابدین نے نا وہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہتھکڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پیروں میں بھی ہاتھوں میں بھی. تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں. یہ لفظ میں نے کہے تو میرے شیخ تھے، استاد تھے، پیر تھے، میں رو پڑا. میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہے. تو کہنے لگے زہری میرا امتحان ہے، مجھے امتحان دینے دے، میرا رب میری آزمائش کر رہا ہے تو مجھے کرنے دے، تجھے کیا، تو کیوں روتا ہے؟ تو کہا حضور آپ اتنی تکلیف میں ہیں. فرماتے انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے دونوں طرف سے زنجیروں کو پکڑا. جب اللہ اکبر کہا تو دونوں طرف کی زنجیریں اتار کے امام زین العابدین نے نیچے رکھ دی. فرمانے لگے میں تو ایک دفعہ اللہ کا نام لوں تو اللہ ساری زنجیریں توڑ دیتا ہے، میں پابند نہیں ہوں ان لوگوں کا، میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی پرہیزگاری، محبت، پیار، خلوص، وفا اور لوگوں کو دین سکھایا. ساری زندگی اللہ اللہ کا درس دیا. پوری دنیا سے لوگ امام زین العابدین کے پاس آتے. کیا لفظ ادا کر رہا ہوں، میں نے پورا مدینہ نہیں کہا، میں نے کہا پوری حکومت نہیں تھی آپ کے پاس. حکومت میں مروان بن عبد الملک تھا، کیونکہ 4 سال 4.5 سال یزید رہا ہے. امام حسین کی شہادت کے بعد صحابہ سارے، اہل بیت نبوت سارے، جتنے بھی حضرات ہوتے تھے پوری دنیا سے جو اہل عقیدت تھے وہ امام زین العابدین کے آستانے پہ حاضری دیتے تھے. سعودیوں نے سارے نشان مٹا دیے ہیں لیکن امام زین العابدین کا گھر ابھی بھی موجود ہے. میں نے الحمدللہ 2 دفعہ اس کی زیارت کی ہے اور مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ مشینیں لے کے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ مشین چلتی ہی نہیں. ساری زندگی اس مکان کے اندر امام زین العابدین عصر کے وقت مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے. ساری زندگی امام زین العابدین نے نماز میں، عبادت میں، ذکر میں، فکر میں. شمر جو تھا نا، ایک اس کے بارے میں روایت ہے، ایک عمر بن سعد کے بارے میں، جب مختار کے فوجی لگے نا پیچھے کہ ہم نے مارنا ہے امام حسین کے قاتلین کو، تو اس کے شمر کے پیچھے بھی لگے تو یہ مدینے آ کے چھپ گیا تھا. اس کے پیچھے لگے تو یہ بھاگا، امام حسین پہ پانی بند کرنے والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر چلانے والا. یہ جب بھاگتا آیا نا تو امام زین العابدین کے خیمے میں جا گھسا. آپ مصلی پہ بیٹھے تھے، یوں نظر اٹھائی تو کہتا میں نے پانی پینا ہے. پانی بند کرنے والا کہتا میں نے یہ حوصلے دیکھو، دلیریاں دیکھو. امام زین العابدین خود اٹھے،
प्याला पकड़ा, पहले उसे धोया, फिर उसमें पानी भरा, पानी भर के इसको पिलाया। और पीना है? कहता हाँ। एक प्याला और दिया। और पीना है? कहता हाँ। एक प्याला। इतना पानी दिया कि शर्म से पानी पानी हो गया, शर्मिंदा हो गया कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बाहर निकला, दिल में ख्याल आया ज़ैनुल आबिदीन ने पहचाना नहीं, अगर पहचान लेते तो ऐसा ना करते। फिर अंदर आ गया, कहने लगा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें आंसू से बरस पड़ी, फरमाने लगे तूने मेरे 6 माह का भाई प्यासा मार दिया था, तुझे मैं भूल सकता हूं? तू अंदर दाखिल हुआ था तो सारे जख्म मेरे ताजे हो गए, तो कहा फिर आपने पानी क्यों पिलाया? फरमाने लगे पानी बंद करना तेरे जैसे लोगों का तरीका है, ये ग्राउंड इमाम हुसैन ने बनाया। देखिए कुछ जद्दोजहद ऐसी होती है जो मुसल्ला होती है, ये अहले तरीकत, अहले तसव्वुफ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो लोग तैयार किए, अगर मैं उनके नाम बताऊं तो आप हैरान हो जाएं। हजरत हसन बसरी को तैयार फरमाया। हजरत हसन बसरी जैसे लोग, इमाम हसन बसरी जो बिलायत के बादशाह हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शागिर्द, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, हजरत सईद बिन मुसज्जब जैसे खैरुत ताबईन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शागिर्द, हजरत हरम बिन हयान जैसे जलीलुल कद्र लोग, जिन्होंने बाद में रसूलुल्लाह की सैकड़ों हदीसों को रवायत किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शागिर्द में। रुके नहीं, मैदान करबला में हिम्मत टूट गई, अब मामला आगे निकल गए तो मैं चुप करके बैठ जाऊं। उन्होंने मुसल्ले पे बैठ के नबी पाक का दीन पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर हुजरे में बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह, और उस अल्लाह अल्लाह का नफा ये हुआ, उस अल्लाह अल्लाह का फायदा ये हुआ कि ऐसे मुजाहिद तैयार हुए, ऐसे दलेर तैयार हुए कि कुछ साल गुजरे तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे नेक आदमी की हुकूमत कायम हो गई। उम्मत को ये नफा मिला। नेक लोग आप देखे ना, अगर सारा जमाना बुराई से भरा हुआ है तो क्या इसको छोड़ दिया जाएगा? ठीक है, करे सारे। आप 5 आदमी सही कर दें, आप 3 आदमी ठीक कर दें, अपना किरदार तो अदा करें, अपना आप उसके अंदर किरदार, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने अपना किरदार अदा फरमाया। और फिर सबसे बड़ी बात यह थी गरीब परवरी। जब यजीद मर गया और दीगर हुकूमतें आने लगी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास लोग बहुत सारे नजराने लेके आते, यजीद के ज़माने में भी आते लोग, बड़े नजराने खिदमत करते, बड़ा कुछ करते, घरों के अंदर बड़ा सामान आपके पास पड़ा होता। आपके साहिबजादे इमाम बाकर, आप फरमाते रात होती तो मेरे अब्बा जी अपने कंधे पर बोरियां रख लेते, अपने कंधे पर, शहजादे खुद अपने कंधे पर, और गरीबों के घरों तक पहुंचा के आते, खुद बोरियां अपने कंधे पर रख लेते। फरमाते मैं कहता अब्बा जी मैं छोड़ आता हूं, मुझे बताएं। फरमाने लगे अगर तू छोड़ने जाएगा तो तुझे उस गरीब का नाम भी बताना पड़ेगा, तो मैं किसी को रुसवा नहीं कर सकता, मैं रुसवा नहीं करूंगा, मैं खुद दे करके आता हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्र भर ये गरीब परवरी का मुजाहरा फरमाया, अपने बच्चों की तरबियत फरमाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले पर बैठे इतने पावरफुल हो गए कि हुकूमतें उनसे डरने लगी। मुसल्ले पे बैठे बैठे इतने पावरफुल हुए, इतने अजीम हुए कि हुकूमतें लरजने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि मरवान जैसा तगड़ा हुक्मरान, जालिम जो आदमी होता है ना, बदमाश आदमी समझता लोग मुझसे डरते हैं, हालांकि लोगों की शराफत होती है, लोगों की ये। एक आदमी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ झगड़े में कौन जीता करता है? तो सहाबा कहने लगे हुजूर आप बता दे। फरमाया जो ज्यादा मुंह जोर होता है वो झगड़े में जीत जाता है। झगड़े में शुरफा नहीं जीता करते, जो मुंह जोर लोग होते हैं ना, वो बड़ा मुंह जोर था, बड़ा बदतमीज था। अगर इसको कोई सियाबी भी नजर आ जाता तो उसको भी एड़ी लगाने से बाज नहीं आता था, बड़ा नालायक, डंडा सोटा बड़ा चलाता था, बड़ा सख्त जीर आदमी था।
لیکن اس نے ایک غریب آدمی پہ ظلم کیا, اس کا مال دبا لیا. تو امام زین العابدین تھے نا, حضرت علی کے پوتے, اگرچہ بیٹھے تھے اندر حجرے میں بیٹھے تھے, آپ بظاہر تصوف طریقت کی خدمات سر انجام دے رہے تھے, لیکن اس شخص نے آ کے رویا, کہنے لگا حضور میرا اس نے مال دبا لیا ہے. تو امام زین العابدین نے چھڑی ہاتھ میں لی اور چھڑی ٹیکتے ہوئے مروان کے دربار میں پہنچے. کہنے لگے اس غریب کا مال تو نے لیا ہے, تو نے لیا اس کا مال؟ کہنے لگا میں گورنر ہوں. تو اس نے کہا نا زبردستی میں گورنر ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں چھڑی تھی, زور سے فرش پر ماری. کہنے لگے انا ابن حسین, اگر تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں, میں حسین کا بیٹا ہوں, میں حسین کا بیٹا. 3 دفعہ امام زین العابدین نے یہ جملے کہے نا, تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں. پتہ ہے نا, جب 3 دفعہ گرجدار آواز میں یہ جملے کہے تو امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمانے لگے ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے, ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے. اسی وقت بھرے دربار میں مروان نے مال منگایا, اس غریب آدمی کو دیا. وہ غریب آدمی اپنا مال لے کے واپس چلا گیا. امام زین العابدین بھی لوٹے. لوگ مروان سے کہنے لگے تو اتنا دلیر بنتا ہے, ایک صوفی آدمی جس کے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں, ایک غریب آدمی کھڑا ہے, ہاتھ میں ڈنڈا ہے, کوئی اسلحہ نہیں, کوئی تلوار نہیں, کوئی خنجر نہیں, تو ڈر کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. امام کی گرج اتنی زبردست تھی کہ میرا وجود کانپ رہا تھا, اور مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے بات نہ مانی تو پتہ نہیں آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی. میں ڈر گیا, ہیبت تاری ہو گئی, روکتا ہے. اصل بات کیا تھی؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے, جس کے ساتھ اللہ ہو. حضور نے فرمایا غار ثور میں حضرت ابو بکر سے قرآن بیان, لا تحزن ان اللہ معنا, تو نہ ڈر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے, جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا. ایک محبت کی بات بھی بتا دوں, لوگ ہی نہیں جاتے تھے. امام باقر فرماتے ہیں ایک دن نا ایک ہرنا آ گیا, ہرنی آگے دوڑی تو امام اندر عبادت کر رہے تھے, تو میں باہر دروازے پہ کھڑا تھا. تو وہ ہرن بار بار امام صاحب کے کمرے کی طرف جاتی. فرماتے میں بند کرتا, یہ ملا جامی نے اس کو شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے. فرماتے بار بار جاتی, میں اس کو روکتا. تو نماز مکمل کر کے مجھے کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور کرنی ہے, اندر آنا چاہ رہی ہے. تو فرمایا کھول دو دروازہ, آنے دو, جانور آنا چاہتی ہے تو آنے دو. کہتے وہ ہرن اندر آیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ امام صاحب کے رات کا وقت ہے, تو امام زین العابدین کے کان کے ساتھ منہ لگائے ہوئے, مرن شام کا وقت ہے. فرماتے میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین نے چھڑی پکڑی, امامہ باندھا, جبہ پہنا. فرماتے ہیں آگے آگے ہرن چل رہا, پیچھے پیچھے امام زین العابدین چل رہا. آگے آگے ہرن چل رہا, پیچھے پیچھے. بھائی ہمارا تو عقیدہ حضور غوث اعظم کے بارے میں ہے کہ وہ جن و بشر کے پیر ہیں, جن و بشر کے پیر ہیں. سب کا اللہ کے بندوں کی طرف, اللہ کی ہر مخلوق کا رجحان ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی طرف. کہتے ہرن کے پیچھے پیچھے ایک عرابی کے دروازے تک لے گئی. ہرن بھائی امام زین العابدین نے نا دستک دی دروازے پہ, اور ہرن ایک کونے میں کھڑی ہو گئی. دستک دی, وہ باہر آیا تو فرمانے لگے تیرے پاس کوئی ہرنی کے بچے ہیں؟ اس نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں خریدنے آیا ہوں, میں وہ بچے خریدنے آیا ہوں. کہتے ہیں 2 بچے تھے. کہنے لگا جی میں نے تو سویرے بیچنے تھے, میں روز جنگل سے کچھ نہ کچھ پکڑ کے لاتا ہوں, سویرے بیچنے تھے, سویرے گاہک ڈھونڈنے تھے, آپ رات کو جا گئے, کیا لے گا؟ اس نے کہا 20 دینار 2 بچوں کے. امام صاحب نے 20 دینار دیے, بچے پکڑے, واپس لائے. امام باقر فرماتے ہیں 2 ہرن کے بچے امام زین العابدین نے جب پکڑائے تو میری آنکھیں چھلک پڑی, میں رو پڑا. اور میں نے کہا ابا جی میں تو سمجھتا تھا
इंसानों के दुख का मदावा करते हैं, अल्लाह ने तो आपको जानवरों के दुखों का मदावा करने की भी तौफीक अता फरमाई। तो फिर मेरे इमाम ने सच कहा है ना, तेरी नस्ल पाक में है। कैसा अकीदा है, कैसा अकीदा है हर बंदे के अपना। मैं तो जब भी किसी सैयदजादे की, किसी अहले बैत की कोई बात पढ़ता हूं ना, आप यकीन करें, तो मेरे सामने आला हज़रत का शेर रहता है, पलट पलट के बात वही जाती है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना ही नूर का, सब घराना ही। जब तंग आ गया ना मरवान, कि दुनिया हटती नहीं, और उसके बाद भी कोई खलीफा आया तो सारे तंग ही रहते थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर दिलवा दिया। इमाम हसन की शहादत भी जहर से हुई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर दिलवाया। जब जहर आपकी रगों में उतरा, आपको दर्द महसूस हुआ, तो इमाम बाकर फरमाते सजदे में चले गए, सजदे में चले गए। मैंने कहा हुजूर इतनी तकलीफ है, आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे मैं सोचता था मैं जिहाद पे नहीं निकला तो कहीं बिस्तर पे मुझे तभी मौत ना आ जाए। मेरा दादा भी शहीद, मेरा वालिद भी शहीद, मेरे ताया भी शहीद, मेरे भाई भी शहीद, मेरे फुफी जात चचा जात भी शहीद। मैं सोचता था कहीं तभी मौत ना चला जाऊं। सजदा शुक्र अदा कर रहा हूं कि रब ने मुझे भी शहादत अता फरमा दी है, अल्लाह ने मुझे भी शहादत की मौत अता फरमाई है। फिर वसीयत फरमाई इमाम, देखे अल्लाह वालों के मज़ार की भी बरकत होती है। इमाम बाकर को वसीयत फरमाई, साहिबजादे को फरमाया मुझे मेरे ताया इमाम हसन के साथ जन्नतुल बकी में दफन करना, उनके साथ। तो कहते मैंने कहा बदी वहां तो जगह ही नहीं। रोते हुए मैंने कहा, कहने लगे तू जाके तलाश करना, जगह मिल जाएगी। फरमाते मैं पहले जन्नतुल बकी जाता था तो कब्रें साथ साथ मिली हुई नजर आती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के विसाल के बाद गया तो मुझे पूरी कब्र की जगह नजर आई, पूरी जगह जिसको मैं पहले थोड़ा समझा करता था वो पूरी जगह मिली। इमाम हसन के बिल्कुल मुत्तसिल इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मज़ार है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सैकड़ों शागिर्द छोड़े, दर्जनों हजारों की तादाद में आपसे फयूज़ व बरक़ात हासिल करने वाले लोग छोड़े। और जितना सूफिया का सिलसिला फिर आगे बढ़ा, हज़रत हसन बसरी, हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़, फिर उसके बाद हज़रत सिरी सख्ती, फिर उसके बाद हज़रत आप, मैं अगर आपको दलाइल के साथ अर्ज करूं तो सारा फैज़ान इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, सारा फैज़ान। आपके अपने साहबजादे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादक और इमाम जाफर सादक के शागिर्द और मुरीद है इमाम आज़म अबू हनीफा। जितनी शाखें इल्म की फैली, जितनी शाखें फिर उसके बाद तरीकत की फैली, इल्म हदीस की फैली, वो सारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज़ान है। और आज तक उम्मत मुस्लिमात के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज़ान जारी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। इल्मी फैज़ान भी, रूहानी फैज़ान भी, और दुनिया में जितने सादात पाए जाते हैं वो भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। इमाम हुसैन की सारी औलाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से है। अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर फजल फरमाया। इमाम हुसैन के एक बेटे एक मैदान करबला में मौजूद रहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। यजीद के 14 बेटे थे, बच्चे तो उनके भी हुए होंगे बात आज। और यजीद का एक बेटा बड़ा नेक भी था जो यजीद के बाद तख्त नशीन हुआ, और बैठते ही उसने कहा कि मैं उस तख्त पे नहीं बैठ सकता जिस तख्त के पाए में इमाम हुसैन का खून मौजूद हो। और मैं, ना मेरा बाप इस काबिल था ना मैं इस काबिल हूं। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। अल्लाह जिंदों से मुर्दे, मुर्दों से जिंदे, अच्छों से बुरे, बुरों से अच्छे पैदा कर देता है। इमाम यजीद का बेटा कहने लगा कि मैं नहीं इस काबिल के, यहाँ 40 दिन उसने कहा मैं 40 दिन देता हूं, अपना हुक्मरान बना लो। उसके बाद वो तख्त से नीचे उतर गया। नेक भी एक बेटा था, लेकिन फिर भी यजीद की नस्ल आगे न बनी, न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। जो रहा तो नाम, और इंसान को बेदार तो हो लेने। हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन।